بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں اپنی جھکی میں بے خبر سو رہا تھا جب شور بلند ہوا، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ میں جلدی سے باہر کی طرف بھاگا تو دیکھا شیرو کی جھکی کو آگ لگی ہوئی تھی اور وہ شور مچا رہا تھا، کوئی میری بیٹی کو بچا لے۔ میں افسوس سے سر ہلاتا ہوا اپنی جھکی کے اندر آ گیا اور پھر مسکراتا ہوا بستر پر لیٹ گیا، مگر جیسے ہی اپنی بیٹی کے بستر پر نظر پڑی، بستر خالی تھا۔ میری بیٹی کہاں گئی؟ الٹے قدموں میں باہر کی طرف بھاگا، کیونکہ میری بیٹی تو دن بھر کی مشقت کے بعد جب میں تھکا ہارا گھر واپس لوٹا تو اپنی مسکراتی ہوئی بیٹی کا چہرہ دیکھ کر مجھے بھی جیسے ایک سکون سا محسوس ہونے لگا، اور میں اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جلیبیوں کا شاپر اسے پکڑا کر بولا، بیٹا یہ لو، یہ تمہارے لیے ہیں۔ انہیں تھام کر وہ ایک دم خوشی سے بولی، شکریہ ابا، آپ کبھی نہیں بھولتے۔ اپنی بیٹی کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا، ہاں بیٹا، کیسے بھول سکتا ہوں؟ میری پیاری بیٹی نے اتنے شوق سے فرمائش کی تھی، میں اس کی کوئی بھی بات نہیں ٹال سکتا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا میں اپنی جھکی کے اندر آ گیا اور اپنے کندھے پر رکھے ہوئے صافے کے ساتھ اپنا چہرہ صاف کیا۔ اس وقت گرمی اپنے پورے چوپن پر تھی اور سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو کر مزدوری کرنے کے بعد میری حالت بری ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی میری بیٹی نے ٹھنڈے گلاس کا پانی لا کر مجھے دیا تو میرے دل میں سکون سا اتر گیا تھا۔ کیا میں نے ایک ہی سانس میں اس پانی کو پی لیا؟ اس وقت جسم بہت نڈھال تھا اور پانی کی شدید طلب تھی۔ میری بیٹی نے بغیر کہے ہی میری ضرورت کو سمجھ لیا تھا۔ میں بے اختیار چارپائی پر لیٹ گیا اور اپنی بیٹی سے پوچھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ جب بھی گھر آؤ وہ ملتی ہی نہیں۔ تو وہ کہنے لگی، ابا، اماں دراصل سبزی لینے گئی ہے۔ صبح جب سبزی لینے گئی تو بہت مہنگی تھی، اس لیے چھوڑ آئی۔ کہنے لگی شام کو لے آؤں گی، اور اب وہی لینے گئی ہے۔ اپنی بیٹی کے منہ سے یہ سن کر میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا اور کچھ دیر کے بعد میں گہری نیند میں مبتلا ہو گیا۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک سویا رہا، مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی، لیکن اچانک بلند ہونے والے شور نے میری نیند خراب کر دی تو میں ایک دم اٹھ بیٹھا۔ یہ شور باہر سے آ رہا تھا۔ اس وقت میری جھگی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یقیناً باہر کوئی معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنا شور بلند ہو رہا ہے۔ باہر نکل کر دیکھا تو سامنے دکھائی دینے والے منظر نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ سامنے ایک جھگی سے دھواں بلند ہو رہا تھا، میرے ہی جیسا میرا محلے دار شیرو جو میری ہی طرح مزدوری کرتا تھا۔ اس کی جھگی میں آگ لگ چکی تھی اور وہ بلند آواز میں شور مچا رہا تھا، آگ لگ گئی ہے، کوئی میری مدد کرو، آگ لگ گئی ہے، کوئی میری مدد کرو۔ شیرو بلند آواز میں چیخ رہا تھا، اس کے چہرے پر بہت زیادہ حزن و ملال چھایا ہوا تھا۔ ارد گرد کی جھگیوں میں سے کچھ لوگ اس کی مدد کر رہے تھے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو واپس مڑنے لگا۔ اس دوران شیرو کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، میری بیٹی اندر ہے، کوئی اسے باہر نکال لو، کوئی اسے بچاؤ۔ شیرو کی آواز کو نظر انداز کرتا ہوا میں واپس اپنی جھگی میں داخل ہو گیا اور مسکراتے ہوئے اپنے بستر پر بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی میری نظر میری بیٹی کے بستر پر پڑی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیٹی بستر پہ موجود نہ تھی۔ میں فوراً دوبارہ باہر کی طرف بھاگا اور سامنے دکھائی دینے والے منظر نے مجھے میری جگہ پر منجمد کر دیا، اور میں حیرانی سے منہ کھولے اس منظر کو دیکھنے لگا۔ میرا نام اختر ہے اور میری عمر اس وقت 45 برس ہے۔ میں ایک دہاڑی دار مزدور ہوں اور شہر سے باہر بنے ہوئے ایک کھلے میدان میں ایک جھگی میں رہتا ہوں۔ یہاں پر میرے ہی جیسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو ارد گرد مختلف جھگیوں میں آباد ہیں۔ وہ سب میری ہی طرح چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں یا پھر دہاڑی پر مزدوری کرتے ہیں۔ میں خود بھی جب مزدوری ملے تو مزدوری کر لیتا ہوں، لیکن اگر جس دن مزدوری نہ ملے تو اس دن چھوٹا موٹا کام کر لیتا ہوں، جیسے گاڑیوں کے شیشے صاف کر دینا، بچوں کے غبارے بیچ دینا یا پھر کسی چائے کے ڈھابے پر کام کر لینا۔ یہ چھوٹے موٹے کام ہمیں مل جاتے تھے، جس میں سے جو اجرت ملتی وہ گھر کے کھانے پینے پر ہی خرچ ہو جاتی۔ ہمارے گھروں میں عموماً عورتیں بھی محنت مزدوری کرتی تھیں اور مختلف کام کر کے کما کر لاتی تھیں۔ یہ ہمارے قبیلے کا عام رواج تھا۔
چونکہ میری بیوی بھی کسی کے گھر میں ملازمت کرتی تھی اور اکثر وہاں سے بچا کچا لے آتی، جو ہم 3 لوگوں کے لیے کافی ہوتا۔ ہم 2 میاں بیوی کے علاوہ گھر میں میری بیٹی تھی اور اس کے ہونے سے رونق تھی۔ نور، میری پیاری بیٹی، سچ میں میری اکھیوں کا نور تھی۔ شادی کے 10 برس تک اللہ نے ہمیں بے اولاد رکھا تھا اور یہ اس کی طرف سے کوئی آزمائش تھی، یا پھر اللہ ابھی ہمیں اس نعمت سے نوازنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، میں نے بڑا صبر شکر کر کے وہ وقت گزارا تھا۔ تاہم میری بیوی اکثر گھبرا جاتی، لوگوں کی باتیں سنتی تو رونے لگتی اور کہتی، اختر، ہمارے ہاں کیوں اولاد نہیں ہے؟ اللہ نے سب کو نوازا ہوا ہے، ہمیں کیوں محروم رکھا ہوا ہے؟ تو میں اسے صرف تسلی دے دیتا تھا اور یہی کہتا، اولاد جب ہونا ہوئی ہو جائے گی، تم دعا کیا کرو۔ لیکن شاید وہ دن بدن مایوسی کا شکار ہوتی جا رہی تھی، تاہم مجھے اتنی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ شاید میں گھر سے باہر چلا جاتا تھا، کام سے واپس آ کے دوستوں میں وقت گزار لیتا تھا، اس لیے مجھے گھر کا سونا پن اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن میری بیوی دن بدن مرجھاتی جا رہی تھی اور اسے اسی بات کا خیال تھا کہ جلد سے جلد ہماری اولاد ہو جائے، اور پھر 10 سال کے بعد جب اس کی گود بھری ہوئی اور اس نے نور کو جنم دیا تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ باپ بننا کیا ہوتا ہے۔ پہلی بار میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں نور کو بے اختیار اپنے سینے سے لگا کر جیسے پرسکون ہو گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ باپ کی محبت ایک بالکل الگ نعمت ہے اور نور نے آ کر میری اس کمی کو پورا کر دیا تھا۔ میری بیوی تو نور سے بہت محبت کرتی اور اس کے ہر کام اپنے ہاتھوں سے کر کے خوشی محسوس کرتی، لیکن نور کے آنے کے بعد میں بھی بدل گیا تھا۔ اب میں شام کو گھر سے باہر نہیں جاتا تھا، بلکہ وہ وقت نور کے ساتھ گزارتا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں، اس کی کلکاریاں اور ننھی منھی سی مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل شاد ہو جاتا تھا اور مجھے اپنی چھوٹی سی جھکی آباد محسوس ہوتی تھی۔ نور کے بعد اللہ نے ہمیں پھر کوئی اولاد نہیں دی تھی، لیکن اب ہمارے پاس نور تھی، اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوئی تھی۔ میں اب یہی کوشش کرتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کام کروں اور زیادہ سے زیادہ کما کر لاؤں، کیونکہ میں نور کے منہ سے نکلی ہوئی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ نور کی وجہ سے میں نے اب بہت سہانے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے اور میں اپنی بیٹی کو زندگی کا ہر سکھ دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ایک دن بھی کام سے ناغہ نہیں کرتا تھا، بلکہ ہر روز کام پڑ جاتا اور کبھی کبھار تو شام کے وقت بھی کوئی چھوٹا سا موٹا کام حاصل کر لیتا تھا، جو 2 گھنٹوں میں نپٹا کر گھر واپس آ جاتا۔ دن بڑے سبک رفتاری سے گزر رہے تھے اور میں اس چھوٹی سی جنت میں بے حد خوش اور مطمئن تھا۔ نور کو میں نے اسکول داخل کروا دیا تھا، حالانکہ ہمارے قبیلے کی عورتیں اسکول نہیں جاتی تھیں۔ میرے بہت سارے ایسے عزیز رشتہ دار تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اسکول داخل نہیں کروایا تھا، اور جب انہیں میرے اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ فوراً گھر پر جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اختر، یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ تم نے نور کو اسکول داخل کروا دیا؟ بھلا ہمارے ہاں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے؟ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، انہوں نے دوسرے کبھی گھر میں چلے جانا ہے، تم کیوں اس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو؟ جبکہ میں قدرے درستی سے بولا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں نے نور کو پڑھانا چاہتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی بھی اپنے قبیلے کی باقی لڑکیوں کی طرح ہانڈی چورے میں زندگی گزار دے۔ میں اسے کسی مقام پر پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ لوگ میرے اس معاملے میں دخل اندازی مت کریں۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ میرے اس طرح دو ٹوک انکار پر وہ سب لوگ بہت غصہ ہوئے اور مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ خوش تھا اور اس کی خوشی چاہتا تھا۔ نور بہت ذہین تھی، پڑھائی میں اچھی تھی اور ہمیشہ کلاس میں اول آتی تھی۔ اسی وجہ سے میرا سینہ چوڑا ہو گیا تھا کہ میں نے جو فیصلہ لیا تھا وہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ اپنی برادری کو ناراض کر کے ان کے خلاف جا کر میں نے نور کو اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن نور نے بھی میرا سر نیچا نہیں ہونے دیا، بلکہ اس نے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دے کر میرے فخر کا مقام پیدا کر دیا۔ نور دن بدن بڑی ہو رہی تھی اور اب آج کل وہ میٹرک کے امتحان دے کر گھر پر فارغ تھی۔ ان دنوں میں وہ اپنی ماں کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ اسے کمپیوٹر کا کورس کروایا جائے۔ مجھے تو اس کی کوئی خاص سمجھ نہیں تھی،
لیکن میں نے نور سے کہا تھا کہ اگر وہ کورس کرنا چاہتی ہے تو میں اس کا داخلہ کروا دوں گا۔ لیکن نور کی ماں کہنے لگی، ہمیں اب اس کی شادی کی فکر کرنی چاہیے، یہ جوان ہو گئی ہے، برادری میں اسے کوئی بھی بہانے نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے سب کی ناراضگی مول لے لی تھی اور اسے پڑھایا۔ لیکن اب ہمیں اس کا رشتہ ڈھونڈنا چاہیے تاکہ یہ وقت سے اپنے گھر کی ہو جائے۔ میں اپنی بیوی کی بات کا قائل تھا، لیکن ابھی میں اتنی جلدی نور کی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہ پڑھے لکھے، لیکن میری بیوی تو جیسے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی تھی، اور اس کا یہ روز روز کا اصرار مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ نور کو میں نے کمپیوٹر سیکھنے کے لیے داخل کروا دیا تھا، حالانکہ وہاں کی فیس زیادہ تھی اور مجھے وہ فیس چکانے کے لیے ڈبل محنت کرنا پڑ رہی تھی، لیکن میں اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش تھا اور اسی لیے اس کے شوق پورے کر رہا تھا۔ آج کل چونکہ گرمی بہت زیادہ پڑ رہی تھی اور میں خود بھی گرمی سے گھبرا جاتا تھا، اور اسی لیے ایک دن میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور میں دوپہر کے وقت ہی گھر پر آ گیا۔ تب تک نور بھی اپنے کمپیوٹر کالج سے واپس آ چکی تھی۔ اس نے میری گھبرائی ہوئی طبیعت دیکھی تو ایک دم پریشان ہو گئی اور رونے لگی۔ ابا، آپ کی طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ آپ کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ نور نے روتے ہوئے جب یہ کہا تو میرا دل دہل گیا۔ میں نے ایک دم اسے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹی ایسی بات مت کرنا، تیرے ہونے سے ہی تو ہمارے گھر میں رونق ہے، ہمارے گھر میں خوشی ہے۔ اگر تجھے کچھ ہو گیا تو ہم دونوں میاں بیوی جیتے جی مر جائیں گے، اس لیے ایسی بات منہ سے مت نکالنا۔ میں نے نور کو کہا تھا۔ وہ آہستہ سے سر ہلا گئی۔ اس دن مجھے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا کہ نور مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے اور میری ذرا سی تکلیف پر کتنی بے چین ہو جاتی ہے۔ میں اپنی بیٹی پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ ساری برادری میں سب سے ذہین، سب سے خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، اور اس کے علاوہ اپنے ماں باپ سے بے حد محبت کرنے والے تھی۔ ہماری برادری میں تو لڑکیاں ذرا سا سر اٹھاتی تو کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ ان کا عشق عاشقی کا چکر چل جاتا، اور اکثر تو گھروں سے بھاگ جاتی یا ماں باپ بدنامی کے ڈر سے جلدی شادی کروا دیتے۔ لیکن نور نے اس معاملے میں بھی میرا سر فخر سے بلند رکھا۔ آج تک اس نے کسی لڑکے کے ساتھ دوستی نہیں کی اور نہ ہی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور نہ ہی کسی لڑکے کی حوصلہ افزائی کی۔ ایسے میں مجھے اپنی بیٹی پر فخر نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا۔ نور چونکہ بہت سلجھی ہوئی، حساس اور ہمدرد طبیعت کی مالک تھی، اس لیے اس کی دوستی بھی بہت کم کسی سے ہوتی تھی۔ صرف ہمارے ہمسائے شیرو کی بیٹی سکینہ کے ساتھ اس کی دوستی تھی، چونکہ وہ بالکل ہمارے قریب رہتا تھا اور سکینہ بھی تقریباً نور کی ہم عمر تھی، تو اکثر وہ دونوں شام کے وقت کھیلا کرتیں اور آہستہ آہستہ یہ دوستی پروان چڑھتی گئی۔ حالانکہ شیرو نے سکینہ کو اسکول داخل نہیں کروایا تھا، نہ ہی اس نے پڑھایا، بلکہ آج کل تو وہ سکینہ کی شادی کی فکر میں مبتلا تھا اور اس کے لیے رشتہ دیکھتا پھر رہا تھا۔ نور کی سکینہ کے ساتھ دوستی پر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ سکینہ بھی نور کی طرح سادہ طبیعت کی اور سلجھے ہوئے مزاج کی تھی۔ اس کا بھی برادری میں کسی اور گھر کی طرف آنا جانا نہیں تھا اور نہ ہی وہ برادری کی دوسری عام لڑکیوں کی طرح تھی، اس لیے میں نور کو باخوشی سکینہ کی طرف جانے کی اجازت دے دیتا اور ان دونوں کی دوستی پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آج بھی جب میں گھر لوٹا تو نور نے جس طرح مجھے ٹھنڈا پانی پلا کر پرسکون کیا، اس کے بعد تو مجھے کوئی ہوش ہی نہ رہی۔ میں کھانے کے وقت بھی نہیں اٹھا تھا، کیونکہ بہت گہری اور پرسکون نیند سو رہا تھا، لیکن رات کو بلند ہونے والے شور نے میری نیند خراب کی، اور جب میں نے اٹھ کر باہر دیکھا تو آگ کے بلند ہوتے ہوئے شعلوں نے آسمان تک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گہرا دھواں ہر طرف پھیلتا جا رہا تھا اور شیرو کی چیخو پکار ان سب پر حاوی تھی۔ وہ زور زور سے مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ برادری کے کچھ لوگ ہاتھوں میں بالٹیاں پکڑے پانی پھینک رہے تھے اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آگ پھیلتی جا رہی تھی اور اس کی لپیٹ میں شیرو کی ساری جھگی آ چکی تھی۔
شیرو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کو جلتے ہوئے دیکھ کر رو رہا تھا۔ میں اسے زیادہ نہ دیکھ پایا، اس لیے واپس اندر آ گیا۔ میرے اندر داخل ہونے سے پہلے جب شیرو نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور کہا، میری بیٹی اندر ہے، تو تب میرا دل بھی جیسے ایک لمحے کے لیے کسی نے اپنی مٹھی میں لے لیا ہو، لیکن پھر میں نے خاموشی اختیار کی، چپ چاپ اندر چلا آیا۔ میں جانتا تھا کہ میں شیرو کی جلتی ہوئی جھگی میں جا کر اس کی بیٹی کو نہیں بچا سکتا، نہ ہی مجھ پر اتنا دم ہے اور نہ ہی اتنی ہمت ہے، اسی لیے واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ لیکن جھکی میں پھیلی ہوئی خاموشی نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ میں اٹھ بیٹھا اور جب میری نگاہ نور کے بستر پر پڑی تو وہ مجھے وہاں دکھائی نہ دی۔ میں بے حد گھبرا گیا اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں جھکی سے باہر نکلا، لیکن سامنے نظر آنے والے منظر نے مجھے چونکا دیا۔ سامنے نور کو میں نے شیرو کی جھکی میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دیوانہ وار چلاتا ہوا میں آگے کی طرف بڑھا۔ نور، میری بچی، نور، ایسا مت کر، نور، اپنے ہاتھوں اپنی موت کو دعوت مت دے، نور، واپس آ جا، تیرا باپ تیرے بغیر مر جائے گا۔ میں چلاتا ہوا شیرو کی جھکی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ارد گرد کی جھکیوں کے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے اور آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہے تھے، لیکن میرا سارا دھیان نور کی طرف تھا، جو اس وقت جلتی ہوئی جھکی میں موجود تھی، اور نہ جانے وہ ابھی زندہ بھی تھی یا نہیں۔ میری بیوی بھی وہیں پر موجود تھی اور نور کو اس طرح جلتی ہوئی جھکی میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ بھی چلانے لگی۔ بہت سارے لوگوں نے ہم دونوں میاں بیوی کو پکڑ رکھا تھا اور آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے، جبکہ میں اپنی نور کو بچانے کے لیے آگے جانا چاہتا تھا، لیکن ایسا کر نہیں پایا۔ نور کو اندر گئے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ شیرو کی جھکی جل رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس کی راکھ نیچے گرتی جا رہی تھی۔ دھوئیں کے بعد بادلوں کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چلتا ہوا باہر آ رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے جسم میں جان آ گئی اور آنکھوں میں امید لہرانے لگی۔ میں بے اختیار نور، نور، نور چلانے لگا۔ وہاں پر موجود لوگ بھی حیرت سے سامنے والے منظر کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ نور ہی تھی جس نے اپنے ساتھ سکینہ کو تھام رکھا تھا، اور سکینہ کی حالت گھٹن دھوئیں اور آگ کی شدت کی وجہ سے بری ہو رہی تھی۔ وہ کافی نڈال لگ رہی تھی۔ نور نے اس کے ایک بازو کو اپنے کندھے پر رکھ کر اسے تھام رکھا تھا اور اپنے ساتھ لگائے ہوئے چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ میں ایک دم بھاگتا ہوا نور کے قریب پہنچا اور سکینہ کو دوسری طرف سے تھام لیا اور نور کو کہنے لگا، بیٹی، یہ تو نے کیا کیا؟ تو کیوں اس جلتی آگ میں کود گئی؟ اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو تیرا یہ باپ کیا کرتا؟ میں نے روتے ہوئے نور سے کہا۔ نور اس وقت بری طرح کھانس رہی تھی کہ اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ سکینہ کی حالت بھی بری تھی۔ شیرو ایک دم آگے بڑھا اور اس نے سکینہ کو نیچے فرش پر لٹایا اور اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ نور سہیلی تھی اور میں اسے یوں آگ میں چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی وجہ سے اسے بچانے کے لیے میں بلا خوف و خطر اس آگ میں کود گئی۔ نور کے منہ سے یہ سن کر میرا سر ندامت سے جھک گیا تھا۔ میں بھی ہمت اور کوشش کر کے سکینہ کو بچانے کی خاطر آگ میں جا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ الٹا میں اس آگ سے نظر چراتا ہوا اپنی جھگی میں چلا گیا تھا۔ اگر جو میں ذرا سی ہمت دکھاتا اور یہ سوچتا کہ یہ وقت میری بیٹی کے اوپر بھی آ سکتا ہے، تو کیا شیرو بھی ایسا کرتا؟ تو پھر شاید سکینہ کی مدد کرنے سے مجھے کوئی نہ روک پاتا، لیکن اب تو جیسے اپنے آپ میں ہی شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا، اپنی نظروں میں اپنا مقام کھو چکا تھا، کیونکہ میں نے کم ہمتی دکھائی تھی اور بجائے شیرو کی مدد کرنے کے پیٹھ موڑ کر گھر چلا گیا تھا۔ لیکن مجھے اس بات کا فخر تھا کہ میری بیٹی یہ ہمت رکھتی ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی جان بچا سکے، اس کا ساتھ دے سکے۔ میں نے فخر بھرے احساس کے ساتھ نور کو دیکھا، جو اپنی تکلیف میں بھی سکینہ کی فکر کر رہی تھی۔ علاقے کے لوگوں کی مدد سے اسی وقت وہاں پر ایمبولینس کو بلوایا گیا اور ان دونوں کو ہسپتال لے جایا گیا۔ شیرو کی جھگی کافی حد تک جل چکی تھی اور اس کا بہت سارا سامان جل کر تباہ ہو گیا تھا۔ میں ان دونوں بچیوں کے ساتھ ہسپتال چلا آیا تھا
اور یہاں پر ان دونوں کو فوراً ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ سکینہ کے زخم تھوڑے گہرے تھے، اس لیے اسے داخل کر لیا گیا، جبکہ نور کے ہاتھ کے زخم پر مرہم لگا دیا گیا اور ساتھ دوا دے دی گئی اور 2 دن بعد دوبارہ چیک اپ کروانے کا کہا گیا۔ چونکہ سکینہ وہاں پر اکیلی تھی، اس لیے میں اور نور وہیں پر رک گئے تھے جب تک شیرو آتا۔ ہم اس طرح گھر نہیں جا سکتے تھے۔ سکینہ اپنی تکلیف میں بھی بار بار نور کا شکریہ ادا کر رہی تھی، جس نے اسے اس آگ سے بچایا۔ دراصل جب آگ لگی تھی تو تب سکینہ بے فکر سو رہی تھی، اسی وجہ سے اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ آگ لگ گئی ہے اور وہ پھیل گئی ہے۔ جب تک اسے اس بات کا اندازہ ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ وہاں سے نکل نہیں پا رہی تھی، ڈر گئی تھی اور ڈر کر تقریباً بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب نور اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچی تو سکینہ نڈھال سی ایک جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ نور نے سکینہ کو ہوش دلایا اور جیسے ہی سکینہ نے کچھ آنکھیں کھولی تو نور اسے اپنے ساتھ لگائے باہر کی طرف بھاگی، کیونکہ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور وہاں پر رک گئی تو شاید وہ دونوں زندہ جل جائیں گی۔ نور کی ہمت کو سلام ہے کہ اس نے اتنی ہمت اور بہادری دکھائی کہ سکینہ کو بچا لائی۔ سکینہ 2 دن تک ہسپتال میں داخل رہی تھی اور اس کے زخم پہلے سے کافی بہتر ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے چھٹی دے دی اور جب وہ واپس گھر لوٹی تو میں اسے اپنے گھر لے آیا، کیونکہ ابھی ان کی جھگی بن رہی تھی اور وہاں پر سونے وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ شیرو بھی اس دن سے ہمارے ساتھ ہی قیام پذیر تھا۔ شیرو اور سکینہ بار بار ہمارا شکریہ ادا کر رہے تھے اور مجھے صحیح معنوں میں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر جو اس لمحے شیرو میرے دل کے خیالات پڑھ لیتا تو شاید مجھے کبھی بھی اس سے نظریں نہ ملا پاتا، لیکن نور کے اس عمل نے مجھے ہمیشہ کے لیے یہ احساس دلا دیا تھا کہ بھائی چارہ اور دوسروں کے کام آنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ چند دنوں میں شیرو کی جھگی تعمیر ہو چکی تھی اور وہ واپس اپنے گھر چلا گیا تھا۔ سکینہ بھی اس کے ساتھ آ چکی تھی۔ نور کے زخم کافی حد تک ٹھیک تھے، لیکن اس کے ہاتھ پر نشان پڑ گیا تھا جو لمحہ بلمحہ اس کی گئی نیکی مجھے یاد دلاتا تھا۔ میں اللہ کے آگے ہمیشہ شکر ادا کرتا کہ اس نے مجھے نور جیسی بیٹی دی ہے۔ ساری برادری میں آج نور کے نام کا ڈھنکا بجتا ہے اور ہر کوئی اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوتا ہے۔ لوگوں میں اب شعور آ رہا ہے اور میری برادری کے بہت سارے لوگوں نے نور کی دیکھا دیکھی اپنی بچیوں کو اسکول میں داخل کروا دیا ہے۔ مجھے اب اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جو خواب نور کے حوالے سے دیکھا تھا وہ اب پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ نور کی شخصیت نکھر گئی ہے اور وہ ایک بہترین اور ہمدرد انسان کے طور پر ابھر کے سامنے آئی ہے اور مجھے پوری امید تھی کہ برادری کی باقی لڑکیاں بھی نور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی کی طرح باہمت اور باحوصلہ بنائیں گے، کیونکہ سب نے نور کو اپنی آنکھوں سے جھگی کے اندر جاتے دیکھا تھا اور پھر جب وہ باہر آئی تو سکینہ اس کے ہمراہ تھی۔ اس نے ایک جان بچائی تھی اور ایسی ہمت کوئی ہی دکھاتا ہے، اس لیے میں نور پر فخر نہ کرتا تو اور کیا کرتا۔